ناظرین، دنیا اس وقت تاریخ کے اس نازک موڑ پر کھڑی ہے جہاں ایک طرف ڈیل کی آفر کے ساتھ ساتھ مذاکرات کی میز سجائی جاری ہے اور دوسری طرف تباہی کے منڈلاتے ہوئے سائے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مزید گہرے ہوتے جا رہے ہیں۔ آج کی سب سے بڑی اور سنسنی خیز خبر برطانوی خبرساں ادارے رائٹرز کی وہ رپورٹ ہے جس نے عالمی ایوانوں میں ایک ہلچل پیدا کر دی ہے۔ برطانوی خبرساں ایجنسی رائٹرز نے دعویٰ کیا ہے کہ پاکستان نے امریکہ اور ایران کے درمیان جاری محاذ زرائی کو کم کرنے کے لیے خاموش مگر جامع ماسٹر پلان تیار کر لیا ہے، جسے عارضی طور پر اسلام آباد اکارڈز کا نام دیا گیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق پاکستان کے آرمی چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر نے ساری رات امریکی نائب صدر جے ڈی وینس اور ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کے ساتھ براہ راست رابطے میں گزار کر ایک ایسی بساط بچھائی ہے جس کے تحت 6 ہفتوں سے جاری جنگ کے آگے بند باندھنے اور آبنائے ہرمز کو دوبارہ کھلنے کا امکان پیدا ہو گیا ہے۔ لیکن امن کے قیام کے لیے شروع کی جانے والی کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی، بلکہ تب مزید پیچیدہ ہو جاتی ہے جب تہران سے آنے والے بیانات نے اس امن منصوبے پر سوالیہ نشان لگا دیا ہے۔ سرکاری خبرساں ایجنسی ارنا کے مطابق ایرانی ترجمان اور امور خارجہ اسماعیل بقائی نے امریکہ کے اس 15 نکاتی منصوبے کو ناقابل قبول قرار دیتے ہوئے اسے الٹیمیٹم اور دھمکیوں کا مجموعہ قرار دیا ہے۔ اگرچہ تہران نے اپنا جوابی مسودہ تیار کر لیا ہے، مگر کیا ٹرمپ کی دھمکی اور ڈیل والی پالیسی میز پر بیٹھے فریقین کو ایک دوسرے کے قریب لا پائے گی یا یہ خلیج مزید وسیع ہو جائے گی؟ دوسری جانب پاکستان کا دفتر خارجہ ان تمام خبروں کو یکسر مسترد کر رہا ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ طاہر اندرابی نے ان میڈیا رپورٹس کو بے بنیاد اور من گھڑت قرار دیتے ہوئے واضح کیا ہے کہ حساس علاقائی صورتحال میں اس طرح کی قیاس آرائیاں نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہیں۔ ادھر واشنگٹن میں صورتحال اس قدر غیر مستحکم ہو چکی ہے کہ آئینی بحران کی افواہیں زور پکڑنے لگی ہیں۔ نیوز ویک کے مطابق پریڈکشن مارکیٹس میں یہ بحث چھڑ چکی ہے کہ کیا ایران کے ساتھ بڑھتی ہوئی کشیدگی اور ٹرمپ کے غیر روایتی رویے کی وجہ سے ان کی اپنی کابینہ 25ویں ترمیم کے تحت انہیں عہدے سے ہٹا سکتی ہے۔ عام سوال تو یہ بھی ہے کہ کیا صدر ٹرمپ کے ٹروتھ سوشل پر جاری ہونے والے بیانات محض پریشر ٹیکٹکس ہیں یا یہ ایک ایسی کھلی جارحیت ہے جو کسی بھی ممکنہ امن معاہدے کو کاغذ کے ٹکڑے میں تبدیل کر سکتی ہے؟ اور کیا اسلام آباد اکارڈز واقعی عالمی سفارتکاری کا وہ ٹرمپ کارڈ ہے جو مشرق وسطیٰ کو بڑی تباہی سے بچا لے گا، یا پاکستان کے دفتر خارجہ کی تردید ہی اصل حقیقت ہے؟ ان تمام سوالوں کے جوابات حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ 3 سینئر تجزیہ کار اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ پاکستان میں اسلام آباد سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں سینئر اینکر پرسن کامران یوسف صاحب، تہران سے ہمارے ساتھ موجود ہیں جان حسین صاحب، اور واشنگٹن سے ہمارے ساتھ موجود ہیں فیض رحمان صاحب۔ بہت شکریہ تینوں مہمانوں کا۔ کامران صاحب، میں سب سے پہلے آپ سے آغاز کرنا چاہوں گا، یہ بڑی خبر آئی ہے رائٹرز کی جانب سے کہ پاکستان ابھی بھی ایک بڑی آخری کوشش کر رہا ہے کہ کسی طرح اس جنگ کو ٹالا جا سکے، لیکن آپ کے خیال میں ڈپلومیٹکلی کیا یہ سکسیسفل ہو پائے گا؟ کیونکہ خبریں یہ بھی آئی ہیں کہ ایران نے ایکچولی اس قسم کی ڈیلز کو جو ہے فی الحال مسترد کیا ہے۔ انہوں نے کہا اگر اس جنگ کو روکنا ہے تو مستقل طور پہ اس کو روکا جائے۔ ایگزیکٹلی، آئی تھنک اس وقت جو سب سے ملین ڈالر یا بلین ڈالر کوشچن یہی ہے کہ کیا ممکنہ طور پر امریکی صدر ٹرمپ نے جو ایک ڈیڈ لائن دے رکھی ہے اس سے پہلے کوئی اس طرح کا معاہدہ ہو سکتا ہے؟ اور اس کے حوالے سے آپ نے خود ذکر کیا جو رائٹرز نیوز ایجنسی کی رپورٹ ہے جس میں ممکنہ طور پر ایک ڈرافٹ پلان جو ایکسچینج کیا گیا بٹوین ایران اینڈ دا یو ایس، اور جو ابھی بھی خبر آئی ہے ایران کا میڈیا رپورٹ کر رہا ہے کہ اس میں ایران نے اب غالباً ایک 10 نکاتی کاؤنٹر پروپوزل اس میں دیا ہے جس میں انہوں نے جو عارضی جنگ بندی ہے اس مطالبے کو تو انہوں نے یا تجویز کو مسترد کیا، بلکہ وہ پرماننٹ جو جنگ بندی ہے اس کے ساتھ ساتھ کچھ اپنے مطالبات جو پہلے بھی آن ریکارڈ موجود ہیں، جس میں خاص کر کے یہ ضمانت کہ اگر کوئی معاہدہ ہوتا ہے تو مستقبل میں دوبارہ ایران کے اوپر حملہ نہیں ہوگا۔ کمپنسیشن کی وہ بات کر رہے ہیں جو پچھلے 6 ہفتوں سے یہ جنگ جاری ہے جس کے نقصانات ایران کو ہوئے ہیں، سینکشن سے ریلیف مانگ رہے ہیں، اور پھر اسٹریٹ آف ہرموز سے حوالے سے بھی جو کوئی رولز آف دا گیم طے کرنے کی بات ہو رہی ہے، اور جو امریکہ سے بھی اطلاعات آ رہی ہیں بیسڈ آن جو ایران کے کاؤنٹر پروپوزلز ہیں اس کو رکھتے ہوئے سامنے جو امریکی حکام ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ شاید یہ ایک ان ریئلسٹک مطالبات ہیں ایران کی طرف سے، اور اس موقع کے اوپر شاید موجودہ صورتحال میں کوئی ڈیل نہ ہو سکتے۔ ہیونگ سیڈ دیٹ، یہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ جب بھی دو فریقین کے درمیان اور وہ بھی ایک اس طرح کی جنگ جب جاری ہو تو میکسیملسٹ پوزیشن جو ہے اس سے آغاز کیا جاتا ہے۔ وائل ابھی غیر یقینی کسی صورتحال ہے لیکن ڈپلومیسی کے اندر کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ جو میری معلومات ہیں پاکستان بھرپور طریقے سے ابھی بھی اس کوشش میں ہے کہ کسی طریقے سے کوئی ایسا فریم ورک، کوئی ایسا اگریمنٹ ہو جائے کہ کم از کم وقتی طور پر یہ جنگ بندی ہو اور پھر باقی معاملات طے کیے جائیں، کیونکہ اگر یہ جنگ اگلے فیز میں جاتی ہے تو دیٹ ول بی کیٹاسٹرافک۔ جان حسین صاحب، یہ کامران صاحب جو بات کر رہے ہیں کہ میکسیمم پوزیشن سے مذاکرات کا آغاز کیا جاتا ہے لیکن اس کے بعد تھوڑی سی لچک جو ہے وہ پیدا ہوتی ہے، آپ کو جب سے یہ سلسلہ سٹارٹ ہوا ہے، جب یہ خبر آئی کہ جناب there are 3 mediators and they're trying
کہ کسی طرح یہ ٹاکس جو ہیں یہ سکسیسفل ہو سکیں. ایران کی پوزیشن میں کیا ابھی تک کوئی لچک نظر آئی ہے؟ میں اسپیسیفکلی ایران کے بارے میں اس کے بعد میں فیض صاحب سے واشنگٹن کے حوالے سے بھی بات کروں گا, لیکن ایران کے موقف میں آپ کو کوئی لچک ابھی تک نظر آئی ہے؟ بہت بہت شکریہ منصور صاحب مجھے بلانے کے لیے. دیکھیں فلیکسیبلٹی تب دکھائی جاتی ہے جب سرٹنٹی ہو سامنے سے. پہلے بھی جب 15 پوائنٹ پلان جب ڈسکس ہو رہا تھا میں نے آپ سے کہا تھا کہ دیکھیے یہاں پہ نہیں ہو رہا ہے ایسا, اور وہ نہیں کرنا چاہ رہے. دے آر ناٹ ولنگ ٹو نیگوشیٹ انڈر اینی ڈیمانڈز, انڈر اینی الٹیمیٹمس. اور جو حادثے یہاں پہ کیے ہیں امریکہ نے, جس طریقے سے 2 دفعہ نیگوشیشن توڑ کے جنگ کی ہے, تو ٹرسٹ ڈیفیسٹ بہت زیادہ ہے. اور ضروری نہیں ہے ہر جنگ جو ہے وہ نیگوشیشنز کے اندر اینڈ ہو. وی ہیو سین ورلڈ وار 2 اینڈ وی ہیو سین دا کانسیکوینسز آف ادر وارز دیٹ ہیو ہیپنڈ. تو یہاں پہ بھی جو سچویشن ہے اس کے اندر ایران نے کوئی لچک نہیں دکھائی اس وقت. کوئی بھی اس کے اوپر کوئی ایسا اسٹیٹمنٹ نہیں ہے. پہلے بھی سپاہ پاسداران بھی کہہ چکی ہے, بغائی صاحب کا بھی اسٹیٹمنٹ آپ نے دیکھ لیا, ارنا کی نیوز بھی آپ نے دیکھ لی, اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. ایران از ناٹ ولنگ ٹو لسن ٹو اینی آف دا ڈیمانڈس. کوئی بھی حل ہو تو وہ پرماننٹ ہونا چاہیے, اور یو ایس کی جو ڈیمانڈز ہیں اس سے نظر نہیں آتا کہ ایران اس کے اوپر راضی ہوگا. اسٹریٹ آف ہارموز کی جو ڈیمانڈ ہے ایران نے کلیئرلی منع کر دیا کہ ایسا نہیں ہو سکتا, ہم پہلے کھولیں اور پھر بات کریں. تو اٹ از آئی تھنک اٹ از گوئنگ ٹو بی مطلب اٹ از اے کمپلیکس پوزیشن, اور دیکھتے ہیں کہ آگے کیسے ڈیولپمنٹ ہوتی ہے. لیکن پری میچور ہوگا کہنا کہ یہ سکسیزفل ہے یا یہ کسی کامیابی کی طرف جا سکتی ہے, جبکہ ایران نے جان مجھے اس ساری گفتگو میں ایک چیز یہ لگ رہی ہے کہ سب سے بیسک, سب سے بڑا پوائنٹ جو میرے خیال میں اس وقت ایران اور امریکہ کے درمیان جو اس وقت پرابلمٹک ایریا بنا ہوا ہے, دیٹ از دا اسٹریٹ آف ہارموز. کہ امریکہ یہ بار بار کہہ رہا ہے کہ اس کو فوری سے کھولا جائے تاکہ ٹریڈ جو ہے وہ دوبارہ شروع ہو سکے. ایران نے ایکچولی اس کے بارے میں کیا پلان کیا ہوا ہے؟ کیا اس کے اوپر وہ ٹول لگانا چاہتے ہیں, اس کا کنٹرول اپنے ہاتھ میں رکھنا چاہتے ہیں؟ واٹ ڈو دے ہیو ان مائنڈ؟ ایران نے اس کے بارے میں یہ موقف دیا اور واضح موقف دیا ہے کہ یہ اب ایران اور عمان ڈیسائیڈ کریں گے کہ اسٹریٹ آف ہارموز کے ساتھ کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, نہ ایران ریٹیفائی کرا ہوا ہے UNCULS کو, جو ان کی ہائی سیز کی جو ٹریٹی ہے لا آف دا سیز کی, نہ یونائٹڈ اسٹیٹس نے اس کے اوپر جو ہے وہ کوئی ریٹیفیکیشن کی بھی ہے, نہ سگنیٹری ہے. اور ایران سمجھتا ہے کہ اب یہ ٹائم آ گیا ہے کہ کیونکہ وہ اسٹریٹ آف ہارموز کا چوک پوائنٹ عمان اور ایران کے درمیان ہے, تو وہ دونوں مل کے ہی اپنے جو چارجز ہیں وہ جو ہے وہ لگائیں گے. جو ڈیولپمنٹ کاسٹ فار ایگزامپل انہوں نے بتایا, انوائرمنٹل پولوشن کاسٹ انہوں نے بتایا, سیکیورٹی چارجز اور پائلٹیج فیس, یہ ساری چیزیں جو ہے وہ منصوبہ انہوں نے پرائمریلی بتایا ہے. لیکن اس کے اوپر کوئی اسپیسیفک فریم ورک آنے کی اس وقت ضرورت ہے. اسٹریٹ آف ہارموز منصور صاحب آپ کو یاد ہے پہلے کھلا ہوا تھا, تو اب بند ہو گیا ہے. تو اس کے اندر ظاہر ہے اب امریکہ یہ ڈیمانڈز کر رہا ہے کہ یہ کھولا جائے, لیکن ایران کے پاس سب سے بڑا خدشہ یہ ہے کہ ابھی اگر ہم لوگ اپنی پاور پوزیشن کو چھوڑ دیتے ہیں تو ابھی یونائٹڈ اسٹیٹس بعد میں اس کو دوبارہ اٹیک کرے گا اور دوبارہ اسٹرائک کرے گا, اینڈ دل بھی یہ جتنے بھی ایفرٹس ہیں ایران نے جو اپنی اسٹریٹجک ایڈوانٹیج حاصل کیا ہے اس جنگ کے اندر وہ کھو دے گا. تو اسٹریٹ آف ہارموز پرماننٹلی اٹ ہیز پرماننٹلی چینجڈ اکارڈنگ ٹو ایران. ٹھیک ہے فیض صاحب, یہ ساری گفتگو آپ نے سنی. پچھلے 24 گھنٹے میں ہم نے ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے جو ایک ٹویٹ آیا ہے, آئی کانٹ ایون ریپیٹ دوز ورڈز اوور ہے, لیکن اس سے یہ پتہ لگتا ہے کہ دا پریزیڈنٹ آف امریکہ از ریئلی ناؤ فرسٹریٹڈ, غصے میں ہے. اور عام طور پہ یہ مطلب ایک ہیومن نیچر ہے کہ انسان جب اتنے غصے میں ہو یا اتنا فرسٹریٹڈ ہو تو کبھی کبھار بہت بڑی غلطیاں وہ کر سکتا ہے. کیا اس کا احساس ٹرمپ ایڈمنسٹریشن میں ہے؟ کیونکہ یہاں پہ تو ایسی بھی باتیں چل رہی ہیں کہ کیا از ہی سین انف ٹو ایکچولی ٹیک اینی ڈیسیژنز اینی مور؟ بہت بہت شکریہ منصور. سب سے پہلی بات تو یہ کہ ماشاءاللہ آج آپ نے اس وقت رائٹ ناؤ دنیا کے جو موسٹ امپورٹنٹ کیپٹلز ہیں ان کو اپنے شو پر اکٹھا کر لیا ہے. تو آف کورس اور دونوں کی باتیں, کامران اور ہمارے جان صاحب, ان لوگوں کی میں ٹویٹس بھی دیکھ رہا ہوں اور پڑھ رہا ہوں مسلسل. کامران خصوصاً کافی اچھی ٹویٹس کر رہے ہیں اور تفصیلی انہوں نے رپورٹنگ کی ہوئی ہے. تو اس سلسلے میں دیکھیں, بات جو آپ کے اصل جو سوال سے پہلے سوال سے میں شروع کرتا ہوں. پہلی بات تو یہ کہ ظاہر ہے کہ یہ اس قسم کی زبان استعمال کرنا ہم نے بچپن سے سنا ہے کہ جب آپ کسی آرگومنٹ پہ گالیوں پہ اتر آئیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ آرگومنٹ آپ کھو چکے ہیں, یو ہیو لاسٹ یور پوزیشن. تو یہ ایگزیکٹلی اس وقت یہاں سچویشن یہی ہے واشنگٹن میں کہ لگتا, اور خود یہاں کے جو اپنے خود ان کے اپنے جو ساتھی ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اب امریکہ کے پاس وہ آپشنز نہیں ہیں جو اس وقت ایران کے پاس ہیں. اور نیو یارک ٹائمز میں آج ایک بہت امپورٹنٹ جو ایک آرٹیکل ایڈیٹوریل چھپا ہے, وہ تو یہ کہتے ہیں کہ امریکہ کے پاس اس وقت صرف ایک آپشن ہے کہ وہ ایک میسو گراؤنڈ انویژن کریں اور اس کے بعد جو کچھ ہو اس کے نتائج کو بھگتیں. ادروائز ایران جو ہے ایک میجر ناٹ جسٹ دا ریجنل پاور بلکہ ایک ورلڈ پاور کے طور پر سامنے آئے گا. تو ہمارے ٹرمپ صاحب نے اور ان کے جو ساتھ ان کے حواری ہیں جو خصوصاً لنڈزے گرام وغیرہ جس قسم کے سینیٹرز جو لوگ ہیں یہاں پر, انہوں نے ان کو اب اس کارنر میں دھکیل دیا ہے
लेकिन अब देखिए गोइंग बैक टू द अदर डिस्कशन के जो इस वक्त पीस प्लान खुसूसन जो पाकिस्तान माशाल्लाह इस वक्त इस्लामाबाद जो है पूरी दुनिया के हर मीडिया में उसका जिक्र हो रहा है, इस्लामाबाद अकॉर्ड, इस्लामाबाद अकॉर्ड। और अच्छी बात यह है एक जो कि ईरान ने उसको रिसीव किया, उसको एक्नॉलेज किया, और उसके बाद अब उनका एक काउंटर प्रपोजल है विच इज़ नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड कि जी आप उन्होंने रिजेक्ट नहीं कर दिया, हालांकि वो रिपोर्ट यही हो रहा है रिजेक्ट कर दिया। मैं समझता हूँ कि वो काउंटर प्रपोजल है, नंबर वन। अलबत्ता वाशिंगटन में जो रिपोर्ट्स हैं वो ये कि इस इस्लामाबाद अकॉर्ड के जो पॉइंट्स हैं वो ट्रम्प साहब ने अब तक उस पर साइन ऑफ नहीं किया है। तो इनकी पोजीशन ये है कि अभी न सिर्फ ये कि उन्होंने ये एक्नॉलेज नहीं किया कि हमें मिला है, लेकिन उसमें उन्होंने उसको एग्री नहीं किया। और अभी अब से कुछ 2 घंटे बाद वो एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं, देखिए क्या होता है। लेकिन इस वक्त अमेरिका के पास बहुत कम ऑप्शंस रह गए हैं, और ईरान के पास इस वक्त जो ऑप्शंस हैं ज़ाहिर है कि वो इस वक्त वो और उनकी पूरी कौम इस वक्त तैयार है फॉर द वर्स्ट। लेकिन अगर अमेरिका एक मैसिव अटैक करता है तो न सिर्फ उनकी अपनी एक इखलाकी क़ुव्वत, इखलाकी जो उनकी हैसियत है एज ए वर्ल्ड पावर, एज ए सुपर पावर, वो मज़ीद एरोड होगी, बल्कि ख़ुद अमेरिका में जो है बहुत बड़ी आप एक पोलराइजेशन जो कि देख रहे हैं उसमें और बहुत ज़्यादा इजाफा होगा। और जो आइंदा जब भी आपने जो इंट्रो में भी जैसा कि फरमाया था कि ज़ाहिर जब इलेक्शंस आ रहे हैं, खुद इनके थर्ड टाइम इम्पीच होने का बहुत ज़्यादा ख़तरा बढ़ चुका है। बल्कि इम्पीचमेंट जो है आपने 25th अमेंडमेंट का जिक्र किया, वो तो शायद अभी एक फॉरफेच्ड है, लेकिन ये ज़रूर हो सकता है कि अगर रिपब्लिकन पार्टी के कुछ सेनेटर्स इनके खिलाफ खड़े हो गए तो डेमोक्रेट्स सेनेटर के साथ मिलकर इनको बाकायदा कन्विक्ट किया जा सकता है और रिमूव किया जा सकता है। वही ऑप्शन अगर रहा जो कि आपको शायद याद हो आपके नाजरीन को भी कि निक्सन को भी यही ख़तरा हुआ था कि जब उनको महसूस हुआ कि वो उनको इम्पीचमेंट किया जा रहा है और वो आर्टिकल्स ऑफ इम्पीचमेंट पे उनको कन्विक्ट किया जा सकता है, तो उन्होंने रिज़ाइन कर दिया था। और ज़ाहिर तारीख़ में पहले और वाहिद अब तक प्रेसिडेंट हैं जिन्होंने रिज़ाइन किया है वाइट हाउस से। तो ये चीज़ें सारी हैं, और इसमें असल बॉटम लाइन यही है कि हमारे प्रेसिडेंट साहब ने अपने आप को, ही हैज़ पेंटेड हिमसेल्फ इनटू ए कॉर्नर। कामरान यूसुफ साहब, इस सारी सूरत हाल में ज़ाहिर बात है इस्लामाबाद अकॉर्ड की बार बार जो है वो बात हो रही है, लेकिन ऑब्वियसली एक नेगोशिएशन टेबल जो होती है जब आप उसके ऊपर बैठते हैं, एक टाइम आएगा, जिस तरह डोनाल्ड ट्रंप ने फिलहाल तो वो दिन जो है आज डेडलाइन खत्म हो रही थी उसको ट्यूसडे तक जो है उससे इंक्रीज कर दिया, बट ऑब्वियसली देयर इज एन एंड ऑफ द रोड एज वेल कि भाई इसके बाद जो है वो बस बातचीत नहीं होगी। डोनाल्ड ट्रंप ने जिस किस्म की ट्वीट की है दैट इज़ वेरी वेरी थ्रेटनिंग। तो आपको लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप को ये कन्विंस किया जा सकेगा कि भाई अभी बमबारी मजीद मत शुरू कर देना, और वो जिस तरह उन्होंने कहा है जी हम उनके पावर स्टेशन को उड़ा देंगे, हम उनके ब्रिजेस को उड़ा देंगे, तो डोनाल्ड ट्रंप को भी क्या राम किया जा सकेगा कि भाई ज़रा होल्ड ऑन, अभी भी आपके पास थोड़ा सा टाइम है, लेट द पीस प्रिवेल? देखिए, मैं अमेरिकी सदर ट्रंप की ये जो हालिया ट्वीट्स हैं उसको दूसरे अंदाज में देखता हूँ। आई थिंक वो उनकी फ्रस्ट्रेशन है और वो ऑफ रैम्प चाहते हैं, यानी कि इस जंग से निकलना चाहते हैं। आई एम नॉट श्योर अबाउट इजराइल के वो निकलना चाहता है या नहीं निकलना चाहता। तो अगर कोई ऐसी डील उनको ऑफर हुई, और वो बड़े मास्टर हैं स्पिन करने के, कि जहां पर वो दिखा सकें कि देखें अमेरिका ने ये कुछ अचीव किया है, तो आई थिंक ही विल टेक द डील। यहाँ पर जो सबसे बड़ा, अगर आप ओवरऑल भी रिपोर्टिंग देखें और जो मेरी भी सेंस है कि शायद अपेरेंटली अभी ईरान की तरफ से उस तरीके से कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, जो उनकी डिमांड्स हैं ईरान की, मे बी दे आर लेजिटमेट, तो वो उस तरह फिट नहीं बैठ रही कि अमेरिकी सदर ट्रंप को जहां पर एक ऐसी सूरत हाल लगे कि वो उस डील को सेल कर सके। तो मुझे लगता है कि बेशक उन्होंने ये धमकी दी है, लेकिन शायद उस रूट की तरफ वो नहीं जाना चाहेंगे, क्योंकि ऑलरेडी ये चीज़ एस्टैब्लिश हो चुकी है कि 6 हफ्ते हो गए इस जंग को, और जो पहले तवक्को की जा रही थी या उनकी एक्सपेक्टेशंस थी कि ईरान वुड बी लाइक अ केक वॉक, ऐसा तो हुआ नहीं। आई थिंक 6 हफ्तों के बावजूद आज भी ईरान वो कैपेबिलिटी मेंटेन किए हुए है, वो गल्फ कंट्रीज़ के हों या इसराइल के खिलाफ वो मिसाइल भी, वो ड्रोन्स भेज रहे हैं। और फिर जो उन्होंने धमकी दे रखी है, क्योंकि अब तो ऑल आउट वॉर है ना, ईरान तो एक सर्वाइवल की जंग लड़ रहा है। अगर उनकी वो एनर्जी की तनसीबात को और बाकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उनको निशाना बनाते हैं, तो ईरान ये कह चुका है कि गल्फ के अंदर जो जो ऐसी तमाम फैसिलिटीज़ जो
امریکہ کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں پھر ان کو وہ نشانہ بنائیں گے اور وہ پھر جیسے میں پہلے بھی کہہ رہا تھا کہ کیٹسٹرافک ہوگا. تو میرا خیال ہے باوجود ان کی دھمکیوں کے وہ چاہیں گے کہ اگر کوئی ایسا درمیانی راستہ نکل آئے جہاں پر وہ اپنے ووٹرز اور سپورٹرز کو بتا سکیں کہ دیکھیں انہوں نے یہ آبجیکٹیو اچیو کر لیا ہے تو ہی ول ٹیک دا ڈیل. اور شاید یہی وجہ ہے کہ جو پاکستان ہے وہ اس وقت یہ کوشش کر رہا ہے کہ یہ ایک نیرو ونڈو بالکل ہے. اور ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ جو ایران کی میرے خیال میں پبلک پوسچرنگ ہے, اگر اس موقع کے اوپر پاکستان شاید ایران کو یہ بھی سمجھا رہا ہے کہ جو پبلک پرسیپشن بنی ہے, دیکھیں جنگ جیتنا اور شکست اس کا کیا ہے, آئی تھنک ایران کا نہ ہارنا یہ ایران کی جیت ہے. اور اگر اس موقع کے اوپر کس ٹرم پہ بھی جو بھی اگر جنگ بندی ہوتی ہے تو میرا خیال ہے پرسیپشن یہی بنے گی کہ ایران کو اس میں فتح ہوئی ہے. تو شاید پاکستان ایران کو یہ بتانے کی بھی کوشش کر رہا ہے کہ ان 6 ہفتوں کے دوران جتنا آپ کو نقصان ہو چکا ہے تو شاید آج اگر آپ کوئی ایسی فیوریبل ڈیل کر لیں تو آپ کے پاس ریکنسٹرکشن, تعمیر نو, دوبارہ کھڑے ہونے کا موقع ہوگا. لیکن اگر یہ جنگ ایسکیلیٹ کرتی ہے تو مے بھی ہو سکتا ہے کہ آپ اور سسٹین کر جائیں, لیکن جو اس کے پھر نقصانات ہیں دوبارہ آپ نے جو تعمیر نو کرنی ہے وہ آپ کے لیے مشکل ہو جائے. تو میرے خیال میں ابھی بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ جیسے کہتے ہیں کہ لیٹس کیپ آر فنگرز کراسڈ, وائل جو ڈپلومیسی جو ہے وہ چانسز بہت کم نظر آ رہے ہیں, بٹ اس کو آپ کمپلیٹلی رول آؤٹ بھی نہیں کر سکتے کیونکہ سٹیکس بہت ہائے ہیں. جان حسین صاحب, یہ کامران صاحب نے جو ابھی آخر میں بات کی کہ جناب ایران کو جو ہے یہ ریئلائز کروایا جائے گا کہ ٹھیک ہے آپ بے شک ہارے نہیں ہیں, اور اگر آپ ہارے نہیں ہیں تو اس کا مطلب یہ آپ کی جیت ہے. لیکن یہاں پہ ابھی تھوڑی دیر پہلے میرے پہلے سوال کے جواب میں جو آپ کہہ رہے تھے کہ جناب عمان اور ایران جو ہے وہ مل کے اسٹریٹ آف ہرمز کو کنٹرول کریں گے, دس واز ناٹ دا کیس پری 28 فیبری, اس سے پہلے تو آبویسلی یہ سچویشن نہیں تھی. اور اگر اس قسم کی بات ٹیبل پہ آتی ہے, ڈونلڈ ٹرمپ کے سامنے آتی ہے کہ جناب ایران اور عمان بیٹھ کے پراپرلی اسٹریٹ آف ہرمز کو کنٹرول کریں گے, آپ کے خیال میں یہ چیز ایکسیپٹیبل ہوگی امریکہ کو کہ ہاں جی ٹھیک ہے یہ نیا فارمولا مجھے ایکسیپٹیبل ہے؟ منصور صاحب, ود آل ڈیو ریسپیکٹ, آئی تھنک امریکہ جو اتنا دور بیٹھا ہوا ہے ان کو ایکسیپٹیبل ہونا ہو, یہاں پہ جو ایران اپنی ٹرمز پہ دیکھ رہا ہے کہ وہ کنٹرول کر سکتا ہے امریکہ کی دھمکیوں کے باوجود, اور پوری فورس اور پوری مائٹ اور کیریئرز اور ایئر فورس اور ساری چیزوں کے باوجود وہ کھلوا نہیں پا رہا. تو یہ جو مائٹ از رائٹ کا جو کانسیپٹ ہے, اب مائٹ ایران شو کر رہا ہے کہ ہماری ہے اس ریجن کے اندر, اینڈ اف یو لک ایٹ اٹ لیگلی ان دا انٹرنیشنل لیگل فریم ورک ایز ویل, تو اس کے اندر بھی ان کا رائٹ ایک طریقے سے بنتا ہے. بہرحال اس کو اگر چھوڑ بھی دیں تو یہاں پہ جب 47 ایئرس تک ایران کو اپنا تیل بیچنے کی کوشش نہیں کی جا رہی تھی اسٹریٹ آف ہرمز سے, جب ایران کے اوپر یہاں پہ دوائیاں امپورٹ کرنے کی اجازت نہیں دی جا رہی تھی, تو ایران کا یہ کہنا ہے کہ تب ہم سے کسی نے پوچھا کہ ہمیں برا لگ رہا ہے یا اچھا لگ رہا ہے. تو آئی تھنک اٹ از ناؤ وی آر بیونڈ دا ٹائم آف انٹرنیشنل لا, اینڈ وی ہیو گون پاسٹ جو جتنی بھی کنسیڈریشنز ہیں, کیونکہ ظاہر سی بات ہے یہاں پہ آ کے جنگ مسلط کرنا ملک کے اوپر, ان کے لیڈران کو شہید کرنا, ان کی عوام کے اندر سکولز کے اوپر, ہاسپٹلز کے اوپر, میٹرو اسٹیشنز کے اوپر, اسٹیڈیمز کے اوپر, کرٹیکل فیسلٹیز کے اوپر, ریسکیو ٹیمز کے اوپر حملے کرنا اور دن دہاڑے بریجز اڑا دینا, آئی تھنک ایران اس چیز کو اب آگے جو ہے وہ دیکھ رہا ہے. اور یہی دیکھیں اٹ ٹائز اپ انٹو دا پوائنٹ آف دا سیز فائر. ایران نے اس کو, ارنا کی جو رپورٹ آئی ہے 10 پوائنٹس کی, اس کے اندر کلیئرلی لکھا ہوا ہے کہ ریجیکٹ کر دیا ہے ایران نے سیز فائر کو, اور اس کے اندر جو باتیں پہلے جو ایران کرتا ہوا آ رہا ہے وہ اپنا سٹانس اس نے جو ہے وہ آگے بڑھایا ہے, اور اس کے اندر سینکشنز کی ریلیف بھی جو ہے وہ ایڈ کر دی ہے. اب کچھ چیزیں ایڈ ہو گئی ہیں اس کے اندر, اور ریکنسٹرکشن بھی ایڈ ہو گئی ہے. 45 ڈیز کے اندر اگر ایران کو اسپیس ملتا بھی ہے تو 2 سال 4 سال میں جو انفراسٹرکچر بنے گا وہ 45 ڈیز میں کیسے بن سکتا ہے, سوال نمبر 1. سوال نمبر 2, اگر آج ویل ڈن ایران اگر ختم کر بھی دیتا ہے, آئی بلیو وہ جیتنے کی پوزیشن میں پرسیو ہوگا دنیا کی نظر میں, بٹ دا ایرانینز ہیو دس کنسرن, ایرانیوں کا یہ کنسرن ہے کہ کیا بھروسہ ہے کہ 45 ڈیز کے اندر یا 45 ڈیز کے بعد دوبارہ امریکہ حملہ نہیں کرے گا. اس کی گارنٹی کون دے سکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں دے سکتا, یونائٹڈ نیشنز بھی نہیں دے سکتا, چائنا, پاکستان, کوئی ترکی, کوئی ملک نہیں دے سکتا. میں فیض صاحب سے پوچھتا ہوں, فیض صاحب اس سے پہلے جب انڈیا اور پاکستان کی جنگ ہوئی تھی تو ڈونلڈ ٹرمپ نے اس کا کریڈٹ لیا کہ جناب یہ جنگ بندی میں نے کروائی ہے. اب اس ساری صورتحال میں کون سی ایسی گارنٹی ہوگی جسے ایران اور امریکہ دونوں ایز اے گارنٹر جو ہے وہ ایکسیپٹ کر لیں گے؟ دیکھیے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ دیر آر نو گارنٹیز وٹس ایور. اگر 45 ڈیز کا سیز فائر ہو اس کے بعد اسرائیل کوئی شرارت کر سکتا ہے, بلکہ اس ڈیورنگ دا سیز فائر بھی کوئی شرارت ہو سکتی ہے, اس کا تو کوئی ہاتھ پاؤں باندھنے والا ہے نہیں, کوئی اس کو پوچھنے والا نہیں ہے. نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ دیکھیے اس بات کی بھی کیا گارنٹی ہے کہ اگر ایران کی یہ بات مان لی جائے کہ ٹھیک ہے ٹوٹل اینڈ آف وار ٹھیک ہے ہو گئی, تو اس کے بعد 1 سال 2 سال بعد یہ دوبارہ یہ قوتیں دوبارہ جمع ہو کر پھر ایک بار اور پھر حملہ نہیں کریں گی, کیونکہ جو ان کا جو ایشو ہے, دیکھیے اصل جو اسرائیلیز جو وہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور جو بالکل بیسیکلی جو ایک پاگل ایک گروپ بیٹھا ہوا ہے وہاں پر, ان کا مطمع نظر یہ ہے کہ ٹوٹل ڈسٹرکشن آف دی ایرانین سوسائٹی, ٹوٹل ڈسٹرکشن آف دا اسٹیٹ.
تو وہ سونر اور لیٹر وہ یہی چاہ دیں گے کہ ہر طرح سے جو ہے یا تو اس کو بالکل ہی جو ہے ایک معذور کر کے رکھا جائے پوری ریاست کو اور بار بار حملے کیے جائیں. وہی ہے جو ایک پری میڈیول جو ایک دور میں جیسا ہوتا تھا کہ اسٹیٹس جو ہیں جا جا کے اپنی جو چھوٹے چھوٹے قبائل ایک دوسرے پہ حملے کیا کرتے تھے. لگتا ہے کہ وہی آپ کو ایران کے ساتھ ہو رہا ہے اور ہوتا رہے گا. تو کوئی گارنٹیز کوئی دے نہیں سکتا. دیکھیے چائنا جو ہے اس کا اپنا ایک پوسچر ہے, رشیا کی اپنا ایک کوائگمائر میں پھنسا ہوا ہے. اس کے علاوہ اور کوئی ایسی قوت نہیں ہے جو کہ امریکہ اور اسرائیل کو واضح طور پر پابند کر سکے اس بات کا کہ ٹھیک ہے آج اگر ایران ساری باتیں آپ کی مان لیتا ہے تو آپ پھر دوبارہ حملہ نہیں کریں گے. اس کی صرف ایک ہی ہے, ایک ہی اس کا حل نکل سکتا ہے کہ اگر ریجنل جو ہماری کنٹریز ہیں, اس میں ظاہر ہے کہ پاکستان ایک بہت اہم کردار ادا کر رہا ہے, اگر وہاں پر ایک کوئی رسپیکٹ فل ماحول بن جائے. لیکن دیکھیے جو ٹرسٹ ہے ریجنل ٹرسٹ, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جان وہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور باتیں جو ہیں ان کی, میں ان کا ان پوری درد مندی سے ان کی باتیں سن رہا ہوں. لیکن جو اس وقت جو کاؤنٹر اٹیکس جو جی سی سی پر ہوئے ہیں اور ہوں گے ظاہر ہے, اور پھر اب جو دعوے بھی کیے جا رہے ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ اب دیکھیے اس وقت جو ایک $30 بلین کا ایک وہاں پر ایک پلانٹ ہے ابو ظہبی میں, اس کو باقاعدہ انہوں نے لاک آؤٹ مطلب لاکڈ کیا ہوا ہے اور کہا ہے کہ اب ہم اس پر حملہ کریں گے اگر ہماری کسی بھی تنصیبات پر. اور وہ جو فیسلٹی ہے وہ ابو ظہبی یعنی یو اے ای, امریکہ اور جاپان تینوں ملکوں کا ایک کنسورشیم سے وہ بنی ہوئی ہے. تو یہ تو ایک چھوٹی سی بات ہے, $30 بلین. تو دیکھیں ڈیمیج تو ہو رہا ہے اور ڈیمیج ہوتا رہے گا. تو گارنٹیز کیا ہے؟ کوئی گارنٹیز نہیں سوائے یہ کہ آپ آپس میں جب امریکہ تھوڑا سا دور ہو کے بیٹھے گا, اسرائیل جب وہاں جب سب کچھ تباہ و برباد ہو چکا ہوگا تو وہ ایک ایمرج ہوگا ایک دی اونلی ریجنل پاور. بہت شکریہ, تو اس بہت شکریہ ایونچوالٹی کو فیض رحمان صاحب, جان حسین صاحب, کامران یوسف صاحب. ناظرین, 3 تجزیہ کار اسلام آباد, تہران اور واشنگٹن سے ہمارے ساتھ موجود تھے. ملکی سیاست کے بارے میں بھی کچھ بات کریں گے. پاکستان تحریک انصاف نے احتجاج کرنے کا اعلان ایک دفعہ پھر کیا ہے, اور یہ احتجاج کیا کامیاب ہو سکے گا, کیا حکومت اسے احتجاج کرنے دے گی یا نہیں؟ ایک بریک کے بعد اس کے اوپر بات کریں گے. پلیز اسٹے ود اس.